Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 515. 8th of December 1990, Wazir Nurabad Jamaat Khana of Karachi. Jamaat Khana of Karachi. Ya Ali Madad. میں خوش نصیب ہوں آپ لوگوں کی اس جماعت کے اندر کہ جو تھوڑے برس ہوئے یہ اسکیم بنی، اس میں آپ بیٹھے، خوبصورت جماعت خانہ میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و علی محمد المصطفیٰ الی قیامہ. جھیل راجا سنت تنے مکھ مار نہ ہووے، مار ہووے تو سنت کیسا گر بنا گنان کیسا کہیں گر بن گنان کیسا کہیں سج کھاٹ کی جیسا گند بار وینے چھوٹو اگر مارگ وسمو دیس جرے راجا دیس. مولانا حضر امام کے سزا پڑھ دیتا ہے. یہ گنان کہ حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ایک پیر تھے ہمارے، ان کا نام تھا قطب الدین. پھر حسن کبیر دین کے 18 فرزند تھے، ایک بیٹی تھی. ان کے سینکڑوں بچے ہوئے اور انہوں نے حضرت امام کے گھر کی بڑی خدمت کی، دین کا پھیلاوا کیا، جگہ جگہ گھوم پھر کے اسماعیلی مذہب پھیلایا. اس اولاد میں سے کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جو اسماعیلی مذہب سے ہٹ گئے کیونکہ ان کو پیری مریدی کا شوق پڑا، اپنے مرید بنانے شروع کیے اور حضرت امام کا نام گھر بھول گئے. مگر سیدہ امام بیگم تک ایسے سینکڑوں ہماری پیروں کی اولاد تھی جنہوں نے سچے صدق دل سے حضرت امام کے گھر کی سیوا کی. پھر قطب الدین دبلے پتلے مگر لمبا قد، لمبے بال جس کو اردو زبان میں گیسو کہتے ہیں، خوبصورت داڑھی اور خود بھی بہت خوبصورت ہے. دین کا تبلیغ کا کام کرتے 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 گجرات کے اس علاقے میں کہ جہاں پور بندر کا علاقہ ہے وہاں ایک راجا رہتا تھا، اس کا نام تھا کمل. اس کمل راجا کو خدا کی عبادت اور عبادت کرنے والوں کے ساتھ بہت محبت تھی. خود بھی بڑا اچھا نیک انسان تھا اور ہمیشہ جب بھی اس کی سلطنت کے اندر، اس کے راج میں کوئی مہاتما آوے، کوئی سادھو آوے، کوئی فقیر آوے، اس کی بڑی عزت کرے.
اور اس کو علم دوستوں کے ساتھ بٹھا کے ان کی نیک باتیں سنیں. دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو سادھو سنت گھومتے پھرتے ہیں وہ کوئی سب کے سب برابر نہیں ہوتے، ان میں بہت سے فریبی بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک بہت بڑا گروپ آیا ان کا، سادھوؤں کا. بادشاہ کو خبر دی گئی، اس نے بڑے عزت و آبرو سے ان کو رکھا. ہر روز بیٹھ کے تو وہ ان کی باتیں سنے، اپنے محل میں رکھا. دیکھو ہمارے پیروں نے گھنانوں میں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جو ہمیں دوسری کتابوں میں نہیں ملتی. یہ جو بادشاہ تھا اس کی تھوڑی رانیاں تھیں، اس میں ایک رانی جوان تھی، بہت ہی خوبصورت تھی. اب یہ جو سادھوؤں کا سردار تھا اس کی نظر اس رانی کے اوپر پڑی، یعنی بد نظر کی. اور کیا ہوا کہ وہ رانی کو لے کے بھاگ گیا. بادشاہ کو اتنا غصہ آیا، اس کا دل ٹوٹ گیا کہ اگر یہ عبادت والے لوگ، یہ مذہب والے لوگ جو لوگوں کو خدا کا راستہ دکھاتے ہیں، یہ اگر اس طرح کے چالاک بدماش نکلتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر کون نیک ہو سکتا ہے. اس کا دل کھل گیا. اس کو اس بات کے اوپر اتنا غصہ آیا کہ اس نے حکم کر دیا کہ اگر تم کسی کو میری نگری میں، میرے راج کے اندر کسی سادھو کو، کسی مہاتما کو، کسی مذہبی آدمی کو دیکھو، اس کو وہیں مار ڈالو. بہت سے نہیں، سینکڑوں ایسے مہاتما سادھو مار ڈالے گئے. غصے کے اندر اس نے حکم تو دے دیا اور بہت سے سادھو مارے بھی گئے. اس کو خیال آیا یہ میں نے کیا کیا. ہو سکتا ہے ایک آدمی نے بھول کی، اس کی بھول کی وجہ سے میں نے سینکڑوں بے گناہوں کو مار ڈالا. یہ چیز اس کو اتنی دکھ دینے لگی، کھانا پینا چھوٹ گیا، راج پاٹ کا خیال کرنا چھوٹ گیا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا. اس کا پرائم منسٹر آ رہے ہاتھ باندھ کے کہے راجا، راجا کا دھیان رکھنا راجا کا فرض ہے. بولا جہنم میں جائے راج پاٹ، تم خیال کرو. ایسا کرتے کرتے برس نکلا اور دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی گئی. ایک دن آدھی رات کا وقت تھا، فل مون تھا، اور بادشاہ یہ راجا کمل اپنے محل کی چھت کے اوپر ٹھنڈی ہوا کھاتا تھا اور کہل رہا تھا. دل کا غم کہاں نکالے. اتنے میں اس کے کان میں آواز آئی، اور وہ یہ آواز ہمارے یہ پیر قطب الدین کی تھی. جب سید پیر قطب الدین کو پتہ لگا تو وہ سادھوؤں کا نہیں، وہ تو سادھو تھے بھی نہیں، مگر پھر بھی ان کی ظاہری شکل و صورت فقیروں اور درویشوں جیسی تھی. انہوں نے اپنی شکل بدلائی اور گانے والوں کی ایک پارٹی کے ساتھ مل کے، گویوں کی پارٹی کے ساتھ مل کے یہ شہر میں آ گئے. جب شہر میں آئے اور ساری بات سنی تو یہ گویوں کی پارٹی چھوڑ کے آدھی رات کو بادشاہ کے محل کے پچھلی طرف وہاں جا کے انہوں نے 2 تارا تھا ہاتھ میں، صرف 2 تار ہوتے ہیں، وہ بجا کے جیر راجا، اور آواز اس کو دے رہے ہیں سنت کرے مکھ مار نہ ہو
जो संत हैं, मोमन हैं, खुदा के भक्त हैं, खुदा को प्यारे हैं, खुदा उनको प्यार करता है, वो खुदा को प्यार करते हैं, इन संतों के मुंह पे मार नहीं होती। यहाँ मार से मतलब किसी को बद्दुआ करना, किसी को गाली देना, किसी को श्राप देना, जैसे कि हिंदी में कहते हैं। इन मोमनों के मुंह से किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकलती, लानत नहीं निकलती, और अगर निकलती है तो फिर वो संत नहीं। संत तने मुख मार न होवे, जो मार होवे तो संत कैसा। और अगर कोई आदमी ऐसा फिसल गया है, जैसा इशारा ये है कि जैसे तू फिसल गया, तू संत तो था लेकिन अब तूने जो हुक्म दिया कि मार डालो इनको, तो अब तू संत कैसा रहा। और तेरी ये हालत इसलिए हुई कि तुझे सच्चा मुर्शिद न मिला। गुरु बिना ज्ञान कैसा कहीं है। गुरु के बगैर जो इंसान को इल्म मिलता है तो वो आदमी कैसा होता है, स्टेज एक खट की जैसा। खट की कहते हैं बूचर को, कसाई को। वो कसाई की तरह होता है। जिस तरह कसाई के दिल में रहम नहीं होता, इस तरह से गुरु के बगैर जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञानी, उसमें दया रहम नहीं होता। सच्चा मुर्शिद मिलना चाहिए। ऐ राजा, एक बैल जो है, ढोरी कहते हैं बैल को, ए ढोरी, ए बैल। अब यहाँ ये बैल का मतलब वापस राजा की तरफ इतलाक करते हैं। ढोरी ओरम टहनों कंध के ऊपर जो बैल होते हैं उसके कंधे पे दो सुरा होता है, लकड़ी का एक खींचने के लिए, भार खींचने के लिए पालान होता है। जैसे घोड़े को काठी लगाते हैं, बैल के गर्दन के ऊपर एक लकड़ी का ढोड़ा रख के पीछे उसको बांधते हैं। फिर वो या तो कोई गाड़ी होवे, या हल होवे, या रहट होवे। ए ढोरी ओड़म कंध, भार वही नहीं छूटो। ये जो तुम अपने कंधे के ऊपर ये लगाया है जुआ, इसको उठाए बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं। भार वही नहीं छूटो। अगर मार्ग विस्मृति से तेरी जिंदगी के आगे यानी फ्यूचर मुस्तकबल में रास्ता जो है वो बहुत जहरीला कठिन है। विस्मो यानी जहर की तरह कड़वा, मनी मतलब कि बहुत मुश्किल है। अगर मार्ग विस्मो दिसे जीरे राजा, दिसे है राजा। मौत का वक्त, मौत के बाद की हालत बहुत कठिन है, बहुत सख्त है। आधी रात की खामोशी, राजा के दिल में जख्म लगे हुए कि बरस से उसके दिल के ये जख्म भरे नहीं। और फिर कुतुबुद्दीन का ब्यूटीफुल गला और उसमें ऐसे अल्फाज, राजा को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मलम लगा दी। ऊपर जो किनारा था दीवार का, उसके ऊपर दो हाथ रख के सुनता रहा और नीचे फिर जिनान बोल रहे हैं। जीरे राजा पाई रे अमरापुरी, काहे को गुमावो। अरे राजा, अमरापुरी यानी सुख का घर, बहिष्ट पाई हुई, और फिर तुम उसको क्यों घुमा दो। कमल चित्त ठोर राखो, है कमल, अपने मन को कंट्रोल कर। इस तरह ये एक एक में सारा गिनान नहीं बोलता है, ब्यूटीफुल गिनान है। इसके अंदर दसवंत की भी बात है। राजा कमल को ऐसा लगा कि जख्म के ऊपर मरहम लग गई।
اب جو دل کے اندر وہ غم ذرا جو کم ہوا تو آنکھیں ابل آئی، رونے لگا۔ جب انسان کو کوئی دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور اس غم اور دکھ کے اندر جب کوئی اپنا آدمی، چاہنے والا، پیار کرنے والا دوست جب ہی ملتا ہے نا، تو انسان کا غم باہر نکلنے کے لیے آنکھوں کا راستہ لیتا ہے۔ خوب رویا، نیچے اترا، نیچے اتر کے دیکھا تو پھر قطب الدین بیٹھے ہیں، ہاتھ میں جو تارا ہے، یہ سامنے، ان کی تو آنکھیں بند تھی پیر کی، یہ ادھر زمین پہ بیٹھ گیا، سارا گنن سنا۔ جب یہ گنن ختم ہوا پھر قطب الدین نے آنکھیں کھولی، یہ پاؤں پہ گر گیا۔ آپ کون ہیں؟ پیر نے فرمایا میں تیرے دل کے زخموں کو بھرنے آیا ہوں، میں تجھے راستہ دکھانے آیا ہوں۔ پھر اس نے ساری اپنی کہانی سنائی اور پیر کو اپنے گھر میں رکھا، اور وہ اس ستپنتھ کے اندر آیا۔ ہمارے جو پیر تھے وہ یہ مجبور نہیں کرتے تھے لوگوں کو کہ تم گائے کا گوشت کھا کے مسلمان بن جاؤ اور اذان دیا کرو اور نماز پڑھا کرو۔ پیروں کا کام یہ تھا کہ بھولے بھٹکے ہوئوں کو راستے پہ لے آوے۔ پیر کا کام یہ تھا کہ ان کو سچا مرشد کا گھر دکھا رہے۔ پیر کا کام یہ تھا کہ ان کی بدیاں برائیاں دور ہو کے وہ لوگ نیک اور اچھے بنے۔ اس لیے ان لوگوں کو اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے کلچر کے اندر دکھ تکلیف نہ ہوئے، ڈسکریمنیشن نہ ہوئے، لوگوں کے مینے اور تانے نہ سننے پڑے۔ پیر کہتے تھے ظاہر میں ایسے ہی رہو لیکن باطن میں اسماعیلی ستپنتھ پہ عمل کرو۔ اس طرح ہمارے پیروں نے بہت سے لوگ بنائے کہ جو مذہب کے اندر آئے۔ پیر قطب الدین کی یہ سٹوری سننے کے بعد آپ کیا سوچ رہے ہو؟ اس میسج میں کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گرو کا گنان چاہیے، مرشد چاہیے، کیونکہ مرشد کے بغیر پیر کہتے ہیں وہ آدمی کسائی ہے۔ کسائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے دل کے اندر رحم نہ ہوئے، جس کو اس بات کا کچھ خیال نہیں کہ میں بکرے کا گوشت کاٹ رہا ہوں، اس بیچارے کو دکھ ہوا ہوگا۔ یہاں بوچر کا مطلب وہ ہے، وہ آدمی ہے کہ جو دوسروں کے دکھ کا خیال نہیں کرتا، اپنے ہی سکھ کا خیال کرتا ہے۔ عورت کا مرد، مرد کی بیوی، بھائی بھائی، بہن بھائی، باپ بیٹے، دوست دوست، اگر ہم سوارتھی خود غرض ہیں اور ہم اپنے سامنے والے دوست کا یا سگے رشتہ دار کا ہم اس کا خیال نہیں کرتے تو یہ بوچر کی نشانی ہے، یہ کسائی کی نشانی ہے۔ وہ آدمی کسائی کی طرح ہے۔ اگر مرشد ہے تو مرشد اس کو کہتا ہے کہ تم دوسرے کا دکھ اٹھا لو مگر تم کسی کو دکھی مت کرو، اپنا دکھ اٹھا لو بلکہ سامنے والے کا بھی دکھ اٹھا لو مگر تم کسی کو دکھی مت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی ہمارے سامنے ایک آئینے کی طرح ہے، اور ہم رسول اکرم کی سیرت میں سے اتنی چیزیں سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سچ مچ تھوڑی سی بھی سیکھ لیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ محبتوں سے بھر جائے، بہشت کی طرح سکھی بن جائے۔ دوسروں کا دکھ اٹھا کے بھی کسی کا بھلا کرنے کی بات میں آپ کو کر رہا تھا۔ رسول اکرم جب مدینے میں آئے، اس وقت مدینے میں یہودی بہت تھے، عیسائی بھی تھے، اور ان کے اندر اکثر نبی کریم کے دشمن تھے۔ کسی ایک بڑے ایسے ہی دشمن نے
ایک آدمی کو نبی کے پاس بھیجا. وہ آدمی طائف کا رہنے والا تھا جو حقیقت میں مکہ سے زیادہ نزدیک ہے، مگر وہ ادھر آیا ایک مقصد سے. مدینے کے باہر کوئی ایک شہر تھا، ادھر آ کے وہ رہا. اور ایک دن وہ نبی کریم کے گھر صبح کے وقت اس نے دستک دی. نبی نے دروازہ کھولا، دوپہر کا وقت قریب تھا. پوچھا اس کو کہ تو میں مسافر ہوں. اچھا، اور گھر کے اوپر مہمان آوے اس کی عزت کرنا، اس کو اچھی طرح سے مہمان نوازی کے ساتھ رکھنا، یہ مذہب کے اصولوں میں سے، مذہب کی عادتوں میں سے، مذہب کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. ہمارے پیروں نے ہمیں جہاں بہت سی چیزیں سکھائی ہیں، وہاں ہمارے پیر نے مہمان نوازی بھی سکھائی ہے. اور اس مہمان نوازی کا وہ گنان کہ جو گھٹ پاٹ پیتے وقت کھڑے ہو کے ہم گنان بولا کرتے ہیں، اس میں کس طرح مہمان کی عزت کرنا، خاص طور پہ وہ مہمان کہ جو مولا کی طرف سے آیا ہوئے. مثال کے طور پہ مکھی کسی گاؤں میں جائے، کامڑیا کسی گاؤں میں جائے، یا دائی مشنری کسی جگہ جاتے ہیں. وہ زمانے کے اندر کونسلیں نہیں تھی، مکھی کامڑیا تھے یا دائی تھے، مشنری تھے کہ جو جگہ جگہ گھوم کے مولانا حضرت امام کے فرمان اور مذہب سکھاتے تھے. تو اس گنان کے اندر پیر کہتے ہیں کہ صدر دن کا گنان ہے کہ اگر مولا کا اپنے محبوب کا کوئی آدمی آوے، ابھیاگت کہتے ہیں مہمان کو. اور ابھیاگت کا ایک اور بھی مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو سادھو کی طرح زندگی گزارتا ہے، درویش اور فقیر ہے. ابھی سنسکرت زبان کے اندر بعض ایسے الفاظ ہیں، آپ لوگ اس کو چاہے کچھ بھی کہو، میں زبان دانی کی قدر کرتا ہوں. اگر انگریزی کے اندر میں کہوں سویٹ ہارٹ، تو آپ کو اس کے اندر کوئی بھی آبجیکشن نہیں ہے. لیکن اگر میں پراکرت زبان کے پیارے محبوب کو اس پراکرت کی زبان میں کہوں شام، تو آپ کہیں گے او لاہور ولا قوت الا باللہ، یہ تو ہندو کا نام دیا. ارے یہ ہندو کا نام نہیں ہے، یہ ایک زبان ہے. انڈونیشیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی زبان میں آدھی زبان سنسکرت ہے. ایک عورت گھر کے اندر اپنے شوہر کو جب بلاتی ہے تو سوامی کر کے بلاتی ہے. آج بھی انڈونیشیا اسلام کا، مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے، مگر گھر میں عورت اپنے شوہر کو سوامی کر کے پکارتی ہے. بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان کا جو ٹیچر ہے اس کو گرو کر کے پکارتے ہیں، کیونکہ ان کی جو انڈونیشین زبان ہے اس زبان کے اندر آدھے الفاظ سنسکرت پراکرت کے ہیں. عورتوں کا نام ہے فاطمہ دیوی، کلثوم دیوی، روشن وتی، اس طرح کے ان کے نام ہیں. وہ تو ہندو نہیں. تو کس وقت دن کہتے ہیں شام تنا ابھیاگت آوے ویرا. تمہارے محبوب کا بھیجا ہوا کوئی مہمان آوے، ان کو میں لاگوں گی پیا ہو جی رے بھیا. اے میرے پیارے بھائیوں، میرے محبوب کا کوئی آدمی آوے، میں اس کے پاؤں پڑوں. مجنوں بیٹھا تھا لیلا کے خیال میں، اس کا نام قیس تھا، شہزادہ تھا، مگر مجنوں اس کو اس لیے کہتے تھے بالکل لکڑی کی طرح دبلا ہو گیا اور دماغ اس کا پھر گیا. یعنی لوگوں کی نظر میں وہ دیوانہ تھا، پر حقیقت میں وہ دیوانہ نہیں تھا. عربی زبان میں مجنون کہتے ہیں دیوانے کو.
کئی کئی ہفتے ہو جائے کھانا پینا نہیں کھاتا تھا، اس لیے بہت دبلا ہو گیا، اور وہ لیلا کے خیال میں اپنے تصور و تخیل کے اندر بیٹھا تھا۔ شرارتی لڑکے نکلے تھوڑے سے، ایک کتا چلا جاتا تھا۔ اب شرارت کی نظر سے ایک لڑکے نے زور سے کہا، اپنے کسی دوست کا نام لیا اور کہنے لگا، او دیکھو لیلا کا کتا آیا۔ لیلا کا نام سن کے اس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا تو سچ مچ کتا نزدیک آیا تھا۔ اب اس نے وہ کتے کو نہیں کہا کہ تو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دکھا، وہ کتے کو نہیں کہا کہ تو اپنا پاسپورٹ دکھا کہ تو سچ مچ لیلا کا ہے، مگر لوگوں نے اس کے ساتھ لیلا کا نام چپکا دیا۔ بس اس کو اور کیا چاہیے، اس نے کتے کو پکڑ لیا، اس کو چومنے لگا، پیار کرنے لگا۔ اس کو کتے کے ساتھ کوئی فرق نہیں تھی، لیکن اپنے محبوب کا نام لگ گیا نا، لیلا کا کتا سچا کہ جھوٹا، مگر لیلا کا نام آ گیا، بس وہ خوش ہو گیا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے دینداروں کہ اس محبت کی آنکھیں ظاہر کی اندھی ہو جاتی ہیں، محبت کو کچھ نہیں سوچتا سوا محبوب کے، کچھ نہیں سوچتا۔ ہم کیوں گنانوں میں ایسی محبتیں سکھائی ہیں، اے تجھ بنا کوئی اور نہ دیس، ہے نا محبت کا درجہ، مولا تیرے بغیر کچھ دکھتا ہی نہیں ہے۔ سامیم نے چھے تمہارو آدھار جی، میں تو تیرے نام پر ہی جیتا ہوں، تیرا ہی آدھار، کچھ نہیں، مجھے اور کچھ دکھتا ہی نہیں تیرے سوا۔ تجھ بنا میں اکلا سوامی، تجھ بنا میں اکلا سوامی، تمہیں تھا جو رکھوا رجی۔ تینوں کے گنان آدمی کو مست بنا دے، مست بنا دے۔ اب یہ جو گنان میں نے آپ کو مولا کے مہمان کی بات کی، اس کے اوپننگ الفاظ کو دیکھو، اس کے اوپننگ الفاظ کہتے ہیں، تیری میری سایاں ایک من ایک چنتا، تیری میری سایاں ایک من ایک چنتا، سمی راجا بھرپور رہیا ہو جی رے بھیا، بھرپور ہر جگہ تم ہی تم ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ سوامی راجا بھرپور رہیا ہو جی رے بھیا، ہر جگہ یا مولا تو ہی دکھتا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں گنانوں کے اندر کچھ پیروں کو کہنا ہوتا ہے تو اس محبت کے طریقے سے کہتے ہیں کہ جب انسان کو سمجھ آتی ہے تو دم بخود ہو جاتا ہے۔ سوامی راجا من تینا وسرے جی، اب یہ قسم کی دعا ہے، بعد میں روبرو گفتگو ہوتی ہے۔ سوامی راجا من تینا وسرے، سنو سنو مو من رہیا او جی رے
से मेरा मौला जुदा न होवे, भुलाया न जावे, और अब मौला को सामने रख के कह दिया तेरी मेरी साइया एक मन एक चित्त, तेरा मेरा एक ही मन है, तू जो सोचता है मैं वही सोचता हूँ। ऐसा महबूब मौला अगर उसका कोई आदमी आया है पैगाम लेके या मेहमान बन के, तो फिर कहते हैं मेरे मौला का अभ्यागत आया, मैं उसके पांव पड़ूं और पांव पड़ूं और क्या खिदमत करूं। पुराने जमाने में लोग पांव से चलते थे, जब किसी के घर आते थे तो सबसे पहले उसके पांव धुलाते थे। लई लोटो तेना पांव धो रिजे मेरा। अभी गिनान के अंदर हम लोग बोल जाते हैं, हमको पता नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि लई लोटो शाह ना पांव धो रही जय विजा। शाह किधर से आया? पीर सदरुद्दीन तो शाह के मेहमान या कासिद की बात कर रहे हैं, कासिद आया है, शाह किधर से आया? इसमें शाह नहीं है। लई लोटो तेना उस कासिद के पांव धोरी जय वीरा, सिर पर तेल कंघैया ओ जीवे भैया। मौलाना कासिद आया, लोटा लेके उसके पांव धुलाओ, उसका सिर धुलाओ और तेल डाल के कंघी करो, बनाओ उसको, और फिर अब उसको खाना खिलाओ, खाना खिलाओ उसको। खीर ने खंड ग्रत अमृत भोजन मेरा। उस जमाने की कीमती चीजें क्या थी? दूध, शक्कर, आटे की पकी हुई कोई चीज या हलवा, उसमें घी होना चाहिए और उसके अंदर ऊपर न्याज डालो, अमृत जैसी चीजें होवे। खीर में खंड ग्रत अमृत भोजन विराज, संत कहे मुख दया ओ जिरे भैया। ये जो आया कासिद, ये संत है, ये फकीर है, ये दरवेश है, मौला का प्यारा है, इसको अच्छा खाना खिलाओ और उसकी इज्जत करो। ढोलिए तराए तेने पौधन दीजे विराज। आपके घर में जो बेस्ट पलंग होवे, गदेला होवे, इतनी अच्छी तरह से साफ चादर होवे, वहां उसको आराम करने दो। ढोलिए तराए तेने पौधन दीजे विराज, जीना जीना वाओ डोलैया ओ जिरे भैया। पंखा लेके आहिस्ता आहिस्ता हवा करो कि न उसको गर्मी लगे न मक्खियां सतावे। खिदमत के तरीके बताए। हमारे किनारों ने दुनिया भी सिखाई, दीन भी सिखाया, मैनर सिखाए, एटिकेट सिखाया और हमको वो नेक बातें सिखाई कि जो किसी मोमन की आदत होनी चाहिए। मैं नबी करीम की बहुत दफा बातें सुनाया करता हूँ कि रसूलुल्लाह हमको बैनर सिखाते थे। हाल ही में मैंने एक बात सुनाई कि रसूलुल्लाह के हुजूर के अंदर कुछ लोग बैठे थे, किसी आदमी को छींक आई। अभी आपको मालूम है कि जब आदमी छींक मारता है तो मुंह और नाक में से मवाद निकलता है, थूक निकलती है। अब जो छींक मारी तो मुंह से वो सारा स्प्रे हुआ, तो रसूल पाक के हाथों पे भी कुछ गिर गया होगा। नबी करीम फरमाया, ऐ मुसलमानों, अच्छे तौर तरीके सीखो, यदि छींक आवे तो फौरन कपड़ा रखो, कपड़ा नहीं मिलता तो उल्टा हाथ रख दो और छींक के बाद कहो अल्हम्दुलिल्लाह, या सामने वाला आदमी उसके लिए कहे
یا رحمت اللہ، تیرے اوپر اللہ رحمت کرے۔ اسی طرح سے حضور فرمایا کہ جب تم کو جماہی آوے، آدمی تھک جاتے ہیں نا تو وہ جماہی کھاتا ہے، گجراتی والے بگاسا بولتے ہیں، اردو والے جماہی لیتے ہیں، منہ کھول کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو وہ لمبا سانس لیتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے منہ میں کوئی مکھی چلی جائے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا جب تم جماہی لو اس وقت بھی اپنے منہ کو ڈھانپ لو، ہو سکتا ہے کسی کے دانت خراب ہوئے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے منہ سے بھاپ آتی ہوئے کیونکہ اس کا پیٹ خراب ہے۔ نبی ماں ہے، ماں کے طور پہ اس نے ہمیں مینرز سکھائے، اور مسلمان کے مینرز اچھے ہوتے ہیں۔ آج تو دکھتا نہیں ہے ایسا مسلمان کہ جس کے اچھے مینرز ہوئے، دکھتا نہیں ہے، لیکن اسلام نے جو مینرز سکھائے ہیں، اسلام نے جو طور طریقے ادب آداب سکھائے ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں سکھائے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے گھرانوں کے اندر ہیں۔ ادھار لے کے فوراً واپس کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، کچھ بھی کام کرو تو ایمانداری اور دیانت سے کرو، اور کسی کی غیبت نہ کرو، یہ سب مینرز میں آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم جب چھینک مارو تو اپنے منہ کو ڈھانپ لو، جماہی لو تو اپنے منہ کو ڈھانپ لو۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہے کھانا کھاتے ہیں تو پھر منہ میں دانتوں میں پھنسی ہوئی چیزوں کو انگلیوں سے نکالتے رہتے ہیں سب لوگوں کے سامنے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ رسول اللہ فرمایا جاؤ پانی کی کلی کر لو، اور اگر سچ مچ ہی ٹوتھ پک یوز کرنی ہے تو کپڑا منہ میں رکھ کے تو چھپا کے کرو تاکہ کسی آدمی کو گھن نہ آئے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بطور خیال کی صبح بندگی ہو رہی ہے، بالکل سکون اور بالکل سلامتی ہے، اور اتنے میں کسی آدمی کو جو زکام ہوا ہوئے اور وہ کپڑا یا رومال لے کے اس زور سے وہ ناک صاف کرتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا کوئی بم پھوٹا۔ یہ بھی آؤٹ آف مینر ہے۔ لوگوں کے سامنے کبھی ناک بہ رہی ہے تو ناک چھکنے یعنی زور سے اس کو بلو مت کرو، آہستہ سے رومال لے کے اس کو دبا لو، ناکوں کو دونوں سائڈ کو، اور وہ مواد نکل جاوے، واپس ہو جاوے، پھر دبا لو۔ لیکن جس طرح ناک صاف کرتے ہیں، زور سے آواز بلو کرتے ہیں، آؤٹ آف مینر ہے۔ مومن بہترین انسان ہے دنیا کے اندر، بہترین انسان، اور مومن کے اندر سب اچھی خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے گھنان کے اندر ہم کو مہمان نوازی کے طریقے بتائے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات کرتا ہوں، نبی کریم چلے جاتے تھے، کچھ اصحاب ساتھ تھے، بالکل بیچوں بیچ ایک بڑا پتھر پڑا تھا۔ وہ زمانے کے اندر راستے بہت بڑے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے راستے تھے، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، ایک پتھر پڑا تھا۔ نبی کریم ٹھہر گئے، نیچے جھک کے اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا۔ تو اصحاب کہنے لگے یا نبی ہم کو کہتے۔ حضور نے فرمایا میں تم کو کہتا مگر میں خود تم کو مثال بن کے، ایگزامپل بن کے سکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں نے اٹھا لیا۔ حضور فرمایا یہ میں نے اس لیے اٹھایا ہے، ہو سکتا ہے رات کے وقت اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے تو اس کا ناخن اتر جائے، زخمی ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں اس خیال سے اگر کوئی مومن کہ فلانی چیز کسی کو دکھ دینے والی ہے اور اس کو ہٹا دے، نبی فرمایا یہ خدا کی عبادت ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی درخت کو مت کاٹو۔ 1400 برس کے بعد آج یہ انوائرمنٹلسٹ نکلے، ساری دنیا کے اندر ڈھول پیٹ رہے ہیں، بھئی انوائرمنٹ کو اچھا کرو، انوائرمنٹ کو اچھا کرو، اور اس میں سب سے بڑی بات درختوں کی آتی ہے۔ دنیا میں سے جنگل گھٹ رہے ہیں کیونکہ بستیاں بڑھ رہی ہیں، لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے،
سامنے اتنے درخت اگائے نہیں جاتے تو درخت کٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بارش کم ہو گئی، جس کی وجہ سے گھاس کم ہو گیا، جس کی وجہ سے ریگستان بڑھ گیا، جس کی وجہ سے گرمی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے اناج کم ہوتا ہے، اور سارے اس قسم کے اور دکھ پیدا ہو رہے ہیں۔ آج یہ لوگ چلا رہے ہیں درخت بناؤ، درخت لگاؤ، لیکن 1400 برس پہلے وہ رحمت اللہ عالمین ساری دنیا پہ رحم کرنے والا نبی فرماتے ہیں، اے مسلمانوں درخت مت کاٹو جب تک کہ اشد ضرورت نہ ہوئے۔ تو کسی نے کہا یا نبی اگر درخت پھل نہ دیتا ہوئے تو فرمایا چھاؤں تو دیتا ہے، سایہ تو دیتا ہے، اس لیے درخت مت کاٹو۔ ایسے رسول پاک کی بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، اور ہم کو بھی گنانوں کے اندر، اب دیکھو یہ گنان پھر قطب الدین کا، اس کے اندر کیا ہے کہ تم کسی پہ غضب کر کے اس کو بد دعا یا لعنت مت کرو۔ کسی کو گالی دینا ہمارے مذہب میں جائز نہیں۔ گالی دینے والا جب کسی کو گالی دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کا خود کا منہ خراب ہوتا ہے۔ ہاں معمولی سی ایسی گالی ہے جس میں مٹھاس بھی ہے، محبت بھی ہے۔ کسی کو بیوقوف کہہ دو، مولانا سلطان محمد شاہ غصے ہوتے تھے تو کہتے تھے گدھے جیسا ہے۔ ابھی گدھا برا نہیں، مگر گدھے میں عقل کم ہے، اس لیے مولا کہہ دیا۔ لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر گندی گندی خراب گالیاں دینا یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں۔ میں خاص طور پہ بچوں کو جو جوان ہیں ان کو کہتا ہوں ہمارے مذہب میں بالکل جائز نہیں۔ اپنی زبان کو پاک بناؤ۔ بہت ہوا چلو بھی کہہ دو تو بے وقوف ہے، یعنی تیرے میں عقل کم ہے۔ یہ ایک قسم کا تمنچا ہے، تنبیہ بھی ہے، چھوٹی سی گالی بھی، مگر اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، انوسنٹ گالی ہے یہ۔ تو اپنی زبان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کسی کے اوپر غلبہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کسی نے کسی کی بات سنائی فلاں آدمی بہت خراب ہے، آپ کو مجھے معلوم نہیں، میرے ساتھ اس نے کوئی خرابی نہیں کی۔ اسی لیے تو ہمارے مذہب میں پیروں نے، ہمارے پاک اماموں نے فرمایا کہ تم کسی کی گلا نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی کی پیٹھ پر یعنی پیٹھ پیچھے رہ کے اس کی غیر حاضری میں تم اس کی نکتہ چینی کرو، اس کو خراب کرو، لوگوں کے سامنے اس کی بدنامی کرو، یہ عظیم گناہ ہے۔ اور پاک مولا نے قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی آدمی کی غیر حاضری میں اس کی بدنامی کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ کلام اللہ کی بات ہے۔ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، گلہ کرتا ہے اور اس کو خواہ بدنام کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ایسا آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی آدمی فتنہ کرے، فتنے کا مطلب یہ ہے لوگوں کو لڑا دے۔ بہت سی عورتیں، بہت سے مرد ایک دوسرے کو ہاں کہتے وہ فلانا تھا نا، مجھے ملا تھا، تمہارے لیے بہت گلا کرتا تھا۔ اب اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا مگر جھوٹ بول کے یہ دونوں کو لڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قتل کرنا وہ اچھا ہے اس سے کہ تم فتنہ کرو۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ کرنا قتل کرنے سے زیادہ خراب ہے۔ اور فتنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ہم خواہ ایک دوسرے کی باتیں سنا دیتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ میری بیٹیاں، میری بہنیں یعنی عورتیں اس میں زیادہ پھنس جاتی ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیتی ہیں۔ مان لو کہ کسی مرد نے کسی عورت کو رستے میں یاری کر دی، کون سا ظلم ہو گیا، لیکن اس کی بیوی کے پاس پہنچ جائے گی خبر، ارے بھائی وہ تیرا مرد وہ فلانی اور کیسی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ رستے میں باتیں کرتا تھا۔ اب عورت نے بھی گانٹھ باندھ لی اور چلو فتنہ شروع ہو گیا۔ اب جس عورت نے یہ فتنہ لگایا ہے
وہ خدا کے دربار میں قاتل کی طرح، خونی کی طرح گنہگار ہے۔ ہمارے بہت سے گھروں میں، ہماری اسماعیلی جماعت میں بہت سے گھروں میں اس قسم کے بہت سے فتنے پیدا ہوئے ہیں، صرف میاں بیوی میں ہی نہیں، بھائیوں بھائیوں میں، باپ بیٹے میں ناچاکیاں ہو گئی۔ یہ فتنے ہمارے لیے کالے رنگ کا منہ کر کے کالت یعنی بدنامی کی طرح ہے۔ اس طرح یہ فتنے ہماری عبادت کو جلا دیتے ہیں، ہمارے دل کو خراب کرتے ہیں، محبتیں اڑ جاتی ہیں، جماعت خانوں میں بھی فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی بات آئی، سنت تنے مکھ مار نہ ہو گئے۔ فتنہ کرنا بہت برا ہے۔ ارے مومن تو ایسا ہے کہ سچ مچ اگر دو بھائیوں کے اندر ناچاکی ہے تو مومن جھوٹ بول کے بھی ایک بھائی کے پاس جائے گا، ارے تیرا بھائی ملا تھا، تجھے بہت یاد کرتا تھا، بجائے اس کے کہ فتنہ کرنا، اس سے کبھی ایسی بات میں تھوڑا سا جھوٹ بھی بول دو تو یہ جھوٹ جس سے نیکی ہوتی ہے یہ عبادت میں شامل ہے۔ تیرا بھائی ملا تھا، تجھے بہت یاد کرتا تھا، بھائی ہے نا، خون ہے نا، اس کے دل میں آئے گا میرا بھائی نے مجھے یاد کیا۔ اگر ناچاکی ہوگی تو محبت ہو جائے گی۔ ایسے کام کرنے چاہیے۔ لیکن ہم جب فتنہ کرتے ہیں تو فتنہ کرنے والے کو فتنہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور یہ مزہ پتہ کیسا ہے؟ کسی آدمی کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایگزیما، چمڑی کا ایک روگ ہے، اردو میں دردر کہتے ہیں، یعنی وہ جو ایگزیما ہوتا ہے بہت خراب بیماری ہے اسکن کی، کبھی سوکھا ہوتا ہے کبھی گیلا ہوتا ہے۔ گیلے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھجاؤ تو پانی نکلتا ہے۔ اب یہ جو دردر ہے یعنی جس کو ہم ایگزیما کہتے ہیں، اس کے اندر ایک برائی کیا ہے کہ کھجاتے رہو تو کھجانا بہت اچھا لگتا ہے۔ کوئی ایک آدمی جوتی چھوڑتا ہے، حضور نے دو آدمیوں کو بلا کے کان میں کہا کہ میں تم کو جاسوس بناتا ہوں، تم باہر کھڑے رہو نماز کے وقت، اور بعد میں جماعت ہو جانے کے بعد نماز پڑھ لینا، میں تم دیکھو کہ کون جوتیاں چراتا ہے۔ دوسرے ہی دن ایک آدمی کا پتہ لگا، مگر وہ آدمی بہت انفلوئنشل آدمی تھا، مالدار تھا، بڑا آدمی تھا، اور رسول کے صحابیوں میں سے تھا۔ تو وہ جو آدمی جاسوس خبر لے کے آنا، کہتے یا نبی ایک آدمی ہے مگر میں ڈرتا ہوں اس کا نام لینے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کھلے دل سے نام لے۔ تو اس نے کہہ دیا بھائی فلانا، تو نبی کریم کو حیرت ہوئی، تو سچ کہتا؟ ہاں یا نبی سچ کہتا، بنے نہیں ایسا آدمی، اس کو جوتیاں چھڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر یا نبی سچی بات ہے۔ حضور نے دوسرے دن دوسرے آدمی کو رکھا اور دیکھا تو سچ مچ وہی آدمی تھا۔ نبی نے اس کو بلایا، اس نے مان لیا، ہاں یا نبی میں جوتیاں چھڑاتا ہوں، لیکن کیوں؟ تو تو مالدار آدمی ہے۔ بس یا نبی میرے سے بھول ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ نبی نے چھوڑ دیا، اب جوتیاں چھڑانا بند ہو گئی۔ ایک آدھ مہینہ آرام سے نکلا۔ اب کیا ہوا؟ لوگ باہر نکلے، ایک پاؤں رکھا ہے دوسرا پاؤں نہیں ملتا، اب ایک پاؤں ہاتھ میں لے کے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے، دوسرے آدمی کا بھی ایک پاؤں ہے دوسرا نہیں ملتا۔ ابھی 5-7 آدمیوں کا ایک ہی پاؤں ملے دوسرا نہ ملے، یہ ادھر جاوے، یہ اس کو دھکا مارے، یہ اس کو دھکا مارے، اس میں کوئی لڑ پڑے۔ نبی کے پاس بات پہنچی، حضور نے اس آدمی کو بلایا، یہ کیا بات ہے؟ کہتے یا نبی خدا کی قسم میں چراتا نہیں ہوں، مگر یہ کیا کرتے؟ کہتے یا نبی بس میں ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کر دیتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ کہتے یا نبی جب یہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں نا تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ ارے لعنت ہے تیرے اوپر۔ یہ فتنہ کرنے کی ایک صورت ہے جس میں اس کو پرسنل فائدہ کچھ نہیں۔ وہ جب جوتیاں چراتا تھا
تو فقیروں کو دے دیتا تھا، پھینک دیتا تھا، خود نہیں لیتا تھا کیونکہ بڑا مالدار آدمی ہے۔ لیکن دیکھو اس طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں کہ جن کو پرسنل کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن فتنہ کراتے ہیں، جھگڑا کراتے ہیں، اور جھگڑا کرانے سے ان کو مزہ آتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ایگزیما کی بیماری ہے اور کھجاتے ہیں، وہ بیماری بڑھتی ہے اور اندر ہڈیوں تک چلی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں، ایسے لوگوں کی عبادت، ایسے لوگوں کی سخاوتیں سب برباد ہو جاتی ہیں۔ الفتنۃ اشد من القتل، اللہ فرماتا ہے فتنہ کرنا قتل کرنے سے زیادہ خراب ہے۔ مومن کبھی فتنہ نہیں کرتا، فتنے کے اندر حصہ بھی نہیں لیتا، بلکہ پتہ لگتا ہے تو ان کو منع کرتا ہے، خبردار ایسا کبھی مت کرنا۔ ہمارے بہت سے جماعت خانوں کے اندر بھی جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پرسنل ایکسپیرئنس کی بات ہے، میرے بھی ایک دفعہ بوٹ گم ہو گئے۔ ہو سکتا ہے اس آدمی کو ایسا ہوگا کہ ایک بڑا مشنری آیا، چلو بوٹ پہن کے کچھ برکت ملے گی، ہم معلوم نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن میں نے آپ کو تو ایک مذاق سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہماری جماعت میں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو ہمیں نیک بنانا چاہیے۔ رستے کے اندر اگر ایک روپیہ بھی پڑا مل گیا تو ایسا مان لو کہ یہ روپیہ میرا نہیں ہے۔ آپ کو اگر اس کا کوئی آدمی نہیں ملتا تو نبی کریم فرماتے ہیں 3 دفعہ پکار کرو اس کی کہ یہ روپیہ کس کا ہے۔ نبی کے زمانے کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، ابھی آپ یہ 60-70 لاکھ آدمیوں کی بستی میں کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے کہ یہ روپیہ کس کا ہے؟ تو یہ روپیہ جماعت خانے کے اندر مکھی صاحب کو دے دو کہ وہ ویلفیئر میں کہیں لگا دینے، مگر یہ روپیہ حاضر امام کی تجوری اور پاٹ پہ کبھی مت رکھنا۔ مولا ایسا پیسہ نہیں کھاتا، ہاں کسی ویلفیئر میں کسی اور کام کے اندر لگا دو۔ اس طرح سے جو رقم ہمیں رستے میں سے ملتی ہے اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں، وہ فوراً دے دو اور کبھی اس کا یوز مت کرو، پڑی ہوئی چیز اسی کی ہے۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، آپ اس کی مدد کرو۔ حضرت امام بہت خوش ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کے اس کی مدد کرتے ہیں، یہ عظیم ثواب والی چیز ہے اور ہماری عبادت کو زیادہ کرتی ہے۔ نیک عمل کرو، نیکیاں سیکھو اور بدیوں برائیوں کو دور کرو، آپ کے دل میں راحتیں پیدا ہوں گی، خوشیاں اور سکھ ملے گا، اور اچھائے رستے کے اوپر چلو، اچھی عادتیں پیدا کرو۔ بہت سے جوان بچے اس قسم کی جو سوسائٹیاں ہیں وہ جماعت خانے سے جا کے کھانا پینا کھا کے بچے نیچے اترتے ہیں، کوئی کھیلتے ہیں، کوئی باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی خراب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی کھیل تماشے کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، جھگڑا کریں یا لوگوں کو تکلیف کریں، رستے میں بیٹ اور بال لے کے ہم نے شروع کر دیا اور ہٹ لگائی تو کسی کی کھڑکی ٹوٹ گئی، یا کوئی آتا ہے بوڑھا تو اس کی چندیا کے اوپر پڑ گیا، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کام جو کرو پہلے یہ دیکھو کہ یہ کام کرنے سے کسی کو تکلیف ہوگی، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ رات کو جلدی سو جاؤ تاکہ صبح اٹھ کے حضرت امام کی عبادت کرو۔ مومنو، آپ لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہو کہ ادھر جمع کرنا ہے، اس کے ارد گرد آپ کے گھر ہیں، آپ کو حضرت امام کے گھر کے بازو میں پڑوس میں مکان ملا، کیسی نصیبداری ہے یہ۔ اب آپ جو کبھی صبح جمع کرنے نہیں آؤ اور 4 بجے آپ سوئے رہو، دعا پڑھنے بھی نہ آؤ، عبادت کے لیے بھی نہ آؤ، تو آپ کو اتنا خیال نہیں آتا کہ مولا نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا، ایسے اچھے مکان دیے، سامنے ہی جماعت خانہ دیا، تو آپ یہ چند قدم بھی نہیں آ سکو تو مولا کی کتنی ناشکری ہے یہ تو سخت ناشکری ہے، بلکہ گناہ ہے کہ عبادت کے وقت آپ سوئے ہوئے ہیں، دعا کے وقت آپ سوئے ہوئے ہیں۔ کون سا کام ہوتا ہے؟ دکان کون سی ہوتی ہے 4 بجے؟ کون سا بیپار ہوتا ہے؟
اگر بڑے لوگ ماں باپ اگر نہیں آتے تو بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ ہمارے ماتا پتا سے چھوٹی عمر سے وہ اس قسم کی ہمیں باتیں سکھایا کرتے تھے. مومنوں، لگ بھگ 5-6 برس کی عمر سے میرے دادا مجھ کو اٹھا کے 3 بجے اٹھا لے، جمع خانے لے جاوے، ایک کمبل بھی ساتھ لے جاوے اور جمع خانے میں بیت الخلا کی بندری کے باہر چٹائی دے گئے مجھے کہ یہ بلینکٹ سو جا. اب میں بڑی پچھاڑ کروں، جن کے وقت دادا کو بولوں پاپا آپ مجھے ادھر سے اٹھا کے جماعت خانے جا کے مجھے کہتے ہو سو جائیے بلینکٹ، تو مجھے گھر سونے دو نا. وہ بیٹا جب بڑا ہوگا تب تجھے پتہ لگے گا. وہ میری دھم پچھاڑ آج میرے لیے ایک میڈل بن گئی. وہ عادت جو چھوٹی عمر میں اٹھنے کی لگا دی ماں باپ نے، والدین نے، وہ ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ موت تک رہے گی. میں نے اپنی زندگی میں کبھی جماعت خانہ نہیں چھوڑا، سوا کہ ایسی جگہ ہوں کہ جہاں جماعت خانہ نہیں ہے، اور مسافری میں بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے یا میں سفر میں ہوں اور جماعت خانے نہیں پہنچ سکا، کیونکہ وہ چھوٹی عمر کی عادت تھی. میں آج ان والدین کو کہتا ہوں کہ آپ اگر جماعت خانے نہیں آؤ گے تو آپ کی اولاد کس طرح سیکھے گی؟ یہ آپ کا کام ہے. ایک آدمی تھا، اس کا باپ بوڑھا تھا. اب اس کے گھر میں ایسی بہو آئی کہ جس نے وہ چابیاں بھرنی شروع کر دی کہ بیٹے اور باپ کے درمیان اس نے فاصلہ کر دیا. بہت سے گھر عورتوں کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں. ایسی کوئی بہو آ جاتی ہے کہ جو ککئی کی طرح ہوتی ہے، کوشلیہ کی طرح نہیں. گھر میں نااتفاقی ہو گئی اور آہستہ آہستہ اس آدمی نے اپنی عورت کی محبت کے اندر پڑ کے اپنے باپ کی خدمت چھوڑ دی، بلکہ سختیاں کرنے لگا. پہلے خود کھانا کھا لے، بچا کچا باپ کو پہنچا لے، کوئی بھی اچھی چیز آئے تو چھپا کے کھاوے، باپ کو پتہ نہ لگے. سردیوں کا موسم آیا، اب بوڑھا آدمی، اس کے بدن میں گرمی کم ہوتی ہے، ایک کمبل اس کو پورانا ہوتا تھا، بہت چھترتا تھا. بیٹے کو کہا کہ مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، تم ایک کمبل تو لے آؤ. اچھا، وہ ایک کمبل لے آیا، کمبل دیا. اب وہ پوترا تھا کچھ 5-6 برس کا، تو باپ یعنی دادا اس کا کہیں واش روم یا باتھ روم میں گیا ہوگا، تو پوترے نے کینچی لی اور کمبل کو آدھا کاٹ دیا اور آدھا کمبل لپیٹ کے اپنے روم میں لے گیا. اب جو دادا باہر نکلا تو کمبل آدھا شور مچایا. باپ بھی آ گیا، کہیں میں تو سارا لے کے آیا تھا، کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا میں نے کاٹا ہے. بھائی تو نے کیوں کاٹا؟ کہتا ہے ابا جب تم بوڑھے ہوگے ایسے تو تم کو میں یہ آدھا کمبل اس وقت دوں گا. اس نے بیٹے نے وہ تماچا مارا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، سدھر گیا. اگر آپ نے اپنے باپ کی قدر نہیں کی تو آپ کا بیٹا آپ کی قدر نہیں کرے گا. آپ اگر دسمنٹ نہیں دیتے تو آپ کا بیٹا دسمنٹ نہیں دے گا. آپ دعا نہیں پڑھتے تو آپ کی اولاد کیسے دعا پڑے گی؟ آپ جماعت خانے نہیں جاتے تو اولاد کو کیا کہو گے کہ جماعت خانے جاؤ؟ اے مومنوں، مولا آپ کے اوپر سدا راضی رہے، آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں دے رہے. میں بات بند نہیں کرتا، میں خالی آپ کو دعائیں دے رہا ہوں. میں نے تو یہ کہا کہ مولا آپ کو بہت برکتیں دے رہے، بہت دولت دے رہے، مگر اس مولا کے گھر کو مت چھوڑو. اس مولا کے گھر میں آ کے سجدہ کرو، شکر گزاری کرو. آج سے 100 برس پہلے ہمارے جو باپ دادا تھے ان کا حال آپ کو یاد ہے؟
میں گئے 60 برس سے یہ کراچی میں آتا ہوں، 60 ایئرز ہوئے. میں سب سے پہلے ادھر 1929 میں آیا تھا. میں اس وقت سے کراچی کو جانتا ہوں. آج یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ بڑے بڑے مکان، یہ آبادی، یہ اچھے گارڈن اور یہ اچھے اچھے رستے، اس زمانے کے جو لوگ رہتے تھے مومنوں، وہ کس غریبی حالت میں رہتے تھے آپ کو پتا نہیں. آپ میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا پتا ہوگا. یہ سب نعمتیں حضرت امام کی رحمت اور بخشش ہیں. یا آپ کے کسی باپ دادا نے دعائیں مانگی ہوئی ہیں، صدقے کیے ہوئے ہیں، تسبیحیں نکالی ہوئی ہیں، مولا میری اولاد کو سکھی کرنا. وہ جو اس نے بانڈز خریدے ہوئے ہیں نا اس وقت، وہ ملٹی پلائی ہو کے آج آپ کو کیش ہو رہے ہیں. کسی کی ماں، کسی کی دادی، کسی کا باپ، کسی کا دادا، ارے کسی کا بزرگ یہ دعائیں دے رہے ہیں، وہ آج پھل رہی ہے. اپنے اولاد کا بھی خیال اور فکر کرو کہ یہ اولاد کس طرح سے بڑی ہوئے، مولا کے گھر کی مومن بنے، مولا کے گھر کے عاشق بنے، مولا کے گھر کی خدمت کرنے والے بنے. الحمدللہ ہمارے بہت سے جوان ہیں جن کے اوپر ہم لوگ کو فخر ہے. میں ان کی خدمتوں کو ایک دوسرے کی جماعت میں جا کے میں یاد کیا کرتا ہوں. اگر میں آپ کے اس نور آباد میں آیا ہوں تو آپ کے ادھر خدمت کرنے والے والنٹیئر اور دوسروں کی بات میں ادھر نہیں کروں گا، لیکن 1500 مائل کے اوپر جا کے میں آپ کی جماعت کو یاد کروں گا. میں ہمیشہ ایک دوسرے جماعت کو دوسری جماعت میں یاد کیا کرتا ہوں. لیکن الحمدللہ ہر جماعت کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے جوان بہت اچھے ہیں کہ جو حضرت امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے مذہب کی ایک قسم کی خوبی ہے ہماری جماعت کی، اور ہمیں ان کے اوپر فخر ہے. والدین کو اپنے بچوں کو راہ راست پہ لگانا چاہیے. راہ راست کے اوپر ان کو نیکی کی تعلیم دو، اور اگر کبھی وہ کچھ برائی کرتے ہیں تو ان برائیوں سے ان کو بچاؤ. لیکن باپ ہی چور ہے، بھلے بیٹے کو پتا نہیں کہ باپ چوری کرتا ہے، لیکن کبھی بیٹے نے چوری کی اور باپ کہے گا بیٹا چوری نہیں کرنا، تو ایسے باپ کی زبان میں اثر نہیں ہوگا. بھلے بیٹے کو نہیں پتا کہ باپ چور ہے، لیکن باپ چور ہے اور بیٹے کو کبھی وہ کہتا ہے کہ چوری نہیں کرنا، تو باپ کی زبان میں اثر نہیں ہوگا. اور کبھی بیٹے نے باپ کو کچھ بدی کرتے دیکھ لیا، اس بیٹے کی زندگی خراب ہو جائے گی. ہمارے حمیر مشنری تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے. مشنری حمیر راکھا بڑے عابد تھے. ایک دفعہ کسی جماعت میں گئے تو مکھی کے گھر عموماً مشنری ہو گئے. ابھی مکھی کا ایک لڑکا تھا 16-17 برس کا، وہ سگریٹ پیتا تھا. وہ پرانے زمانے میں بیڑی کہتے تھے. تو مکھی کہتا ہے مشنری صاحب ذرا آپ کو ٹائم لگے تو میرے بچے کو نصیحت کرنا. تو بیڑی پھونکتا، میرے سامنے کبھی پی نہیں ہے لیکن بیڑی پیتا ہے، دوستوں نے کہا ہے. حمیر مشنری تھے نا، وہ سیدھے سادے مشنری تھے، لچھے چالاک نہیں تھے. ایک دفعہ کسی بہت بڑے سیٹھ میمن کو ملنے گئے، کیونکہ شہر کے اندر حمیر مشنری اچھی واعظیں کی اور قرآن بھی اچھی طرح سے پڑھتے تھے. تو اپنے اسماعیلیوں کی معرفت بزنس کے تعلق سے شہر کا ایک بڑا مالدار میمن تھا. اس نے مشنری صاحب کو چند اور آدمیوں کو دعوت پہ بلایا. ابھی مجھے معلوم نہیں کہ آپ میں سے حمیر مشنری کو کس نے دیکھا ہے. 63 میں گزر گئے ہیں. تو حمیر مشنری ادھر بیٹھے تھے، سندھی آدمی، بالکل سمپل، سیدھے سادے، بھولے بھالے. تو وہ میمن کے ساتھ جب باتیں کریں، یہ سندھی لہجے میں، میمن لوگ اچھی بولتے ہیں، تو سچ آنکھوں کے چور سے، آنکھوں کے بدھوں سے وہ تو کر کے اس کو بولے.
اور وہ میمن کو برا لگتا تھا کہ یہ میرے کو کیوں پکارتا ہے. اور ویسے بھی سندھی اور کچھی کے اندر پکارا زیادہ ہے، محبت کی نشانی ہے. آخر وہ جو سیٹ تھا نا، بہت ٹائم ہو گیا، اندر اندر اس کی آگ جلتی رہی، بھڑک اٹھا. کہتے مشنری صاحب آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ میرے کو تو کر کے پکار رہے ہیں، حالانکہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. ارے سائیں ابھی تو اللہ کے تو ہوتا، تو اللہ سے بڑو ہوئی ہے. وہ چپ ہو گیا. تو یہ بھولا پن. مشنری صاحب کو بات کی، میرا بیٹا بیڑی پیتا ہے. اچھا، گھر کھانے کے لیے گئے، کھانا تیار ہوتا تھا، بہت سے لوگ تھے. ایسا چانس مل گیا کہ بچہ اکیلا اس کو یادی کرنے آیا. چھوڑا اچھوے کیا تو کریں کہ میں اسکول جاتا ہوں، یہ وہ اتنی دیر میں اس کا باپ آ گیا، ماں آ گئی. تو بیڑی تو پیے. ہاں مشنری صاحب جو پیے تو اب مشنری کیا کرے؟ باپ کہتا ہے میرے بیٹے کو کہو سگریٹ نہ پیے. اب جو باپ سگریٹ پیتا ہے وہ باپ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اس کا بیٹا سگریٹ نہ پیے؟ مشنری کو کہہ دیا مجھے پیے تو مشنری خاموش ہو. اگر باپ نیک ہے تو اولاد نیک ہوگی. ہمارا کیریکٹر اچھا نہیں، ہمارے اندر برائیاں اور گناہ ہیں، تو دینداروں اولاد سے ہم کیا اچھی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو اپنی اولاد کو نیک رستے پہ لگاتے ہیں، عبادت پہ لگاتے ہیں. چھوٹی عمر سے اپنے بچوں کو جمع کھانے کی محبت میں رکھو. میں 1936 کی بات کرتا ہوں کہ جب امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کی گولڈن جوبلی بمبئی میں ہو رہی تھی. 1936 مولا اترے دن کے وقت. رات کو مولا نے امام سلطان محمد شاہ نے فون کیا سوئٹزرلینڈ. کس کو فون کیا؟ اپنے سیکنڈ بچے کو، پرنس صدر الدین کو. پرنس صدر الدین کی پیدائش 1933 کی ہے، 33 کی ہے. تو 36 میں پرنس صدر الدین کی عمر کتنی؟ 3 برس کی. مولانا سلطان محمد شاہ فون کرتے ہیں اپنے بیٹے کو. جب ہی فون اٹھایا تو پوچھتے ہیں ہلو صدرو، ہیو یو سیڈ یور پریئر؟ پہلا کوشچن یہ ہے صدرو کیا تم نے دعا پڑھی؟ ہاں دیدی پڑھی. امام اپنے فرزند کو 3 برس کی عمر کے فرزند کو ٹیلی فون کرتا ہے اور پہلا سوال یہ پوچھتا ہے کہ میرے بچے تم نے دعا پڑھی؟ کہ ہاں دیدی پڑھی. امام کے گھرانے میں بھی اس طرح عبادتیں سکھائی جاتی ہیں. ہم اس کے مرید ہیں، ہمارا تو بہت فرض ہے اپنے بچے کو صبح اٹھا کے دعا پڑھاؤ. جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ ماں کا فرض ہے. میں بہت دفعہ آوازوں میں اور خاص کر کے جب میں بھائیوں کی مجلس میں جاتا ہوں تو میں اپنی بہنوں بچیوں کو کہتا ہوں کہ جب تم حاملہ ہو، تمہارے پیٹ میں بچہ ہوگے، اس وقت جب تم دعا پڑھو تو اپنے پیٹ کے اس بچے کی نیت صاف کرو. یا مولا میں دعا پڑھتی ہوں، اپنے بچے کی بھی نیت کرتی ہوں تو اس بچے کو اس وقت سے دعا پڑھنے کا ثواب ملے. عبادت کرو تو اپنے بچے کا بھی دھیان ساتھ رکھو. صرف کہ بیت الخیال کی عبادت میں نہیں، وہ سنگل چیز ہے، ویکتیگت یعنی انفرادی چیز ہے، انڈیویجول چیز ہے. چھوٹی عمر سے بچے کو عبادت سکھاؤ. اگر وہ باپ کا کام ہے تو باپ سکھاوے، لیکن چھوٹی عمر میں عموماً ماں کا کام ہوتا ہے. صبح اٹھاؤ، اس کو بولو برش کرو. برش کیا، جماعت خانہ سامنے ہے، جاؤ بیٹا جماعت خانے جاؤ، تھوڑا گرم پانی پلاؤ. اور میں بچوں کو منع کرتا ہوں کہ کم از کم 20 برس کی عمر تک صبح اٹھ کے پہلے چائے کبھی نہیں پینا. میں نے خود نے اپنی 40 برس کی عمر تک چائے نہیں پی، لیکن پھر عمر میری ذرا بڑی ہوئی تو میں نے چائے پی. مگر میں نے مولا کی رحمت سے آج تک کروڑیے بیت الخیال میں آنے سے پہلے کبھی چائے نہیں پی.
کیونکہ میرے مولا نے منع کیا ہے، میرے مولا نے منع کیا ہے، میں نے کبھی چائے نہیں پی۔ ہاں، دعا پڑھنے کے بعد بہت دفعہ پی ہے، مگر میں بچوں کو کہتا ہوں کہ 20 برس کی عمر تک چائے مت پیو، لسی پیو، دودھ پیو، دماغ اچھا رہے گا اور ٹیمپرامنٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ ٹیمپرامنٹ کا مطلب سوبھاؤ۔ کئی مائیں آئی ہیں مشنری باپا، یہ ہے نا بہت ہپر ٹینشن ہے، یعنی کیا ہے، بہت غصہ والا ہے، چائے پینے سے دماغ خراب ہوتا ہے۔ بچوں کو دودھ پلاؤ، لسی پلاؤ، دودھی کا حلوہ کھلاؤ، اس سے مغز شانت ہو جاتا ہے۔ اور دودھی کا حلوہ ویسے بھی جب یہ امتحان کے دن آئیں تو دودھی کا حلوہ ہر روز کھلاؤ، ان کی جو مینٹل پاور بڑھتی ہے، میموری بڑھتی ہے، یادداشت بڑھتی ہے، نروس سسٹم کے لیے اچھا ہے اور قبض بھی توڑتا ہے، بہت سے فائدے ہیں۔ تو دنیا اور دین کی جو اچھائیاں خدا نے رکھی ہیں اس کے کھانے پینے کے اندر بھی اس کے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے 3 چیزیں جنت سے بھیجی ہیں جس میں انسانوں کے لیے بھلائی ہے، ایک تو شہد ہے، دوسرا انجیر ہے اور تیسرا زیتون ہے۔ خدا نے قرآن میں یہ 3 چیزوں کے لیے فرمایا ہے، یہ 3 چیزیں خوب کھاؤ، لیکن شہد گرم ہے، سردی کے زمانے میں کھایا کرو، گرمی میں مت کھاؤ۔ اور جو اولیو ہے، زیتون، اس کا تیل پیا کرو۔ تیل یوں پینے کی میرا مطلب یہ نہیں، مگر اس زیتون کے تیل میں انڈا وغیرہ تل کے یا ٹوسٹ تل کے کھاؤ تو وہ کولیسٹرول کو ریموو کرتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے تو ایک دوا ہے، کولیسٹرول ریموو کرتا ہے زیتون کا تیل، اور ہارٹ کو مضبوط کرتا ہے، آرٹریز کو کلین کرتا ہے۔ اور انجیر جو ہے نروس سسٹم کے لیے بہت اچھی ہے۔ جس کو رات کو نیند کی تکلیف ہے ہر روز رات کو 2 انجیریں کھایا کرے۔ اگر ہری ملتی ہے فریش تو ٹھیک ہے، یہ تو سوکھی انجیریں 3 سے 4 دودھ میں بوائل کر کے کھایا کرو، نیند بھی اچھی آئے گی، پیٹ بھی صاف ہوگا، ہضم بھی اچھا ہوگا۔ اور دیکھو دیندارو، جو مومن ہیں، جو عابد ہیں، ان لوگوں کو اپنی تندرستی بھی اچھی رکھنی چاہیے۔ اچھی صحت سے عبادت بھی اچھی ہوتی ہے، آواز بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے کھچڑا پکا کے رکھا، اس میں کتنی قسم کی چیزیں آج آپ کے میں نے کھلائی۔ یہ ہمارے پیروں کے گنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے، خوشی اور نصیب داری ہے۔ اب میں کہتا ہوں سکھی آباد رہو، ایمان کی سلامتی ملے، مولا آپ کے گناہوں کو معاف کرے، مولا آپ کو گناہوں سے بچا لے، بدیوں برائیوں سے بچا لے، آفتیں بلائیں مشکلیں مصیبتیں بیماریاں دور کرے، مولا آپ کی جان مال میں برکت دے دے، مال اولاد میں برکت دے دے، روزی کمائی میں برکت دے دے، تندرستی میں برکت دے دے، آپ کی عزت آبرو زیادہ کرے، دشمن سکریت میں پورا رکھے، مولا دین اور جماعت کے دشمن دفع کرے، مولا تمام قسم کی خرابیوں اور آفتوں کو آپ سے دفع کرے، مولا آپ کی نیک دعائیں قبول کرے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کو اپنے چھتر چھایا پناہ میں رکھے، زہر باطن گزار نصیب کرے۔